بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل اور بے نظیر فیصلے جو انصاف اور معاشرے میں رواداری برقرار رکھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمرانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے اور باقی تمام لوگوں کے لیے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ متعلقہ کا نفقہ، سکونت اور عدت۔ حضرت فاطمہ بنت قیس جو مشہور صحابی ابن ضحاک کی ہمشیرہ ہیں، ان کو ان کے شوہر ابو عمر رضی اللہ عنہ نے شام سے طلاق بائن بھجوا دی۔ جن کے ہاتھ طلاق بھجوائی، ان کے ہاتھ جو اور کھجوریں بھی نفقے کے طور پر بھجوائیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اس بات کا غصہ کیا اور وہ کھجوریں اور جو واپس کر دی۔ پھر حضرت فاطمہ بنت قیس نے اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی اور انہیں ام شریک کے گھر منتقل ہونے کا کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ام کلثوم کے گھر جو عاتکہ بنت عبداللہ ہیں ان کے گھر منتقل ہو جائیں، اور جب وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سکونت بدل دی تھی، کیونکہ وہ جس گھر میں رہائش پذیر تھیں وہ خستہ حال ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقہ کے بارے میں حضرت فاطمہ بنت قیس کے معاملے میں انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ ابو عمر سے حاملہ نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس اپنے مخصوص ایام گزارنے کے بعد نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ابو جہم اور معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہم اپنے کاندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں، یعنی مار پیٹ کا عادی ہے، اور معاویہ بن ابو سفیان افلاس کا شکار ہے۔ تم ایسے کرو کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی، میں نے دوسری مرتبہ آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو۔ پھر میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور پھر خواتین مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ اس فیصلے میں فقہا صاحبان نے جو نکات بیان کیے ہیں پیش کر رہا ہوں۔ کسی بیوہ یا مطلقہ کو ایک سے زیادہ لوگ پیغام نکاح
بھیج سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بن قیس، حضرت ضحاک بن قیس قریشی کی بہن ہے، اور یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ قریشی اپنے غلام سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فقہا صاحبان فرماتے ہیں کسی نکاح کے بارے میں، کسی گواہ کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں اس کے نقائص بیان کرنا غیبت نہیں ہے، بلکہ نکاح کے بارے میں نقائص بیان کرنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ طلاق بائن کے بعد نفقہ کی ذمہ داری خاوند پر نہیں ہوتی۔ مطلقہ اپنے خاوند اور خاوند کے خاندان کے بارے میں زبان درازی کرے اور ایذا پہنچائے تو اسے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ غیر حاضر شخص کے بارے میں فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ جب ابو عمر نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو طلاق دی تھی تو وہ مدینہ میں موجود نہ تھے، وہ شام میں تھے، اور وہیں سے انہوں نے طلاق بھجوائی تھی۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے جب اپنے مخصوص ایام پورے کر لیے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا حکم دے دیا، تب بھی ابو عمر مدینہ میں موجود نہ تھے۔ وما توفیقی الا